صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کا ہر دل عزیز فاتح، وہ کہ جس نے بیت المقدس فتح کیا مگر ایک مظلوم کا خون نہیں بہایا، دشمنوں کو، ان کی عورتوں، بچوں، بلکہ ان جنگجوؤں کو بھی چھوڑ دیا کہ جن کے بڑوں نے اسی بیت المقدس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن اسلامی اخلاقیات کی اس بہترین مثال کا یورپ نے کیسے جواب دیا؟ یہ کہ اس نے مسلمانوں کی شرافت کو ان کی کمزوری سمجھا۔ اگلے ہی سال کہیں بڑی اور کہیں خطرناک تھرڈ کروسیڈ کا اعلان کر دیا۔ یورپ کو صلاح الدین کی زبان سمجھ نہیں آئی، اسی لیے اس کے مرنے کے بعد ایک ایسا بندہ آیا کہ جو صلاح الدین تو بالکل نہیں تھا۔ اس نے کروسیڈرز کا ایسا خاتمہ کیا کہ وہ پھر ریجن میں کبھی سر نہیں اٹھا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب آج بھی اسے تاریخ کا سب سے خونخوار ولن کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی تھا کہ جس نے اپنی تلوار سے مسلم دنیا کو اپنے وقت کی دو سب سے خطرناک طاقتوں سے بچایا، صلیبیوں سے بھی اور منگولوں سے بھی۔ وہ تھا الملک الظاہر رکن الدین بیبرس بندق داری، جس کی کہانی آج ہم جانیں گے دریچہ پر آپ کے سبسکرائب کے ساتھ۔ تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے فاتحین آئے، بادشاہ آئے، ان کی بڑی تعداد نے یا تو محلات میں جنم لیا یا پھر شاہی خاندانوں میں یا اہم اور بڑے قبائل کے سرداروں کے گھر۔ لیکن بیبرس کی کہانی کی شروعات ایسی جگہ سے ہوتی ہے جس سے شرمناک جگہ کوئی نہیں۔ یہ تھا غلاموں کا بازار۔ یہ دشت قپچاق کا علاقہ تھا، وہ جو موجودہ قزاقستان سے لے کر یوکرین تک پھیلا ہوا ہے، جہاں 13ویں صدی کے آغاز میں منگولوں کے قدم پہنچ چکے تھے۔ بیبرس کا تعلق اسی علاقے سے تھا۔ وہ بلیک سی کے شمال میں موجودہ یوکرین کے ایک ترک قبیلے برلی سے تھا، جو منگولوں سے بچنے کے لیے کہیں پناہ حاصل کرنے کے لیے ہجرت کر گیا، لیکن اسے اور اس کے کئی ساتھیوں کو دھوکہ دے کر غلام بنا لیا گیا، اور ان غلاموں کی منزل بنی بالآخر دمشق کا وہ بازار جہاں غلام بیچے جاتے تھے۔ اور یہاں دنیا کی اس غلیظ ترین جگہ پر غلاموں کے بازار میں بیبرس کو اپنی اہمیت اور حیثیت کا پتہ چلا۔ یہاں کوئی اسے خریدنے کو تیار نہیں تھا، لیکن کیوں؟ اس کی وجہ تھی بیبرس کی عجیب و غریب صورت۔ اس کی آنکھیں نیلی تھیں اور ایک آنکھ کی پتلی میں سفید دھبا بھی تھا۔ اس پر بہت ہی لمبا قد بھی، جس کی وجہ سے وہ دیکھنے میں ذرا پراسرار سا لگتا تھا۔ تو بیبرس دن بھر منڈی میں کھڑا رہتا، لوگوں کی حقارت بھری نگاہیں سہتا، یہاں تک کہ کسی نے اسے 800 درہم یعنی صرف 40 دینار کی معمولی رقم پر خرید لیا، اور اگلے ہی دن یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس کی آنکھ میں نقص ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کوئی اسے غلام رکھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اور پھر ایک روز ایک واقعہ پیش آیا۔ مصر کے ایوبی سلطان کے ایک افسر علاء الدین آئیدگن بندقدار نے اسے 40 دینار کی قیمت پر ہی خرید لیا۔ یہ کتنی کم قیمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک اور مملوک سیف الدین قلاوون کو 1000 دینار میں خریدا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علاء الدین بھی اس کے ساتھ کھڑے دوسرے غلام کو خرید کر جا رہا تھا، تب بیبرس نے پیچھے سے سوال کر لیا کہ آپ نے اسے کیوں خریدا؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی خدمت کے لیے۔ تو بیبرس نے کہا اگر اسے اپنے کام کے لیے خریدا ہے تو مجھے خدا کے واسطے خرید لو۔ یوں بیبرس بک گیا، اور 1247 میں جب اس کا مالک گرفتار ہوا اور سرکار نے اس کے غلام تحویل میں لے لیے تو بیبرس براہ راست ایوبی سلطان الصالح ایوب کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بات میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ 13ویں صدی میں ایوبی سلطنت نے ایک نئی فوج تیار کی تھی جو غلاموں پر مشتمل تھی۔ تو بیبرس جس قد کاٹ کا اور مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کی جگہ فوج میں ہی بنتی تھی، اور جلد ہی وہ اس مملوک فوج کی بیرکس میں تھا۔ قاہرہ کے قریب جزیرے پر واقع مملوک ٹریننگ سینٹر میں بیبرس نے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی کی تربیت حاصل کی، اور یہیں پر وہ واقعہ بھی پیش آیا جو واقعی پیش آیا بھی تھا یا نہیں، لیکن بیبرس کی پراسرار کہانیوں میں سے ایک کہانی ضرور ہے۔ یہ کہ ایک بار بیبرس اور اس کے کچھ ساتھی بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ساتھی نے دوسرے سے پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں صرف عمارت 50 چاہتا ہوں، یعنی 50 گھڑ سواروں کی کمان۔ یہ سن کر بیبرس ہنسا اور بولا
تمہاری سوچ کتنی چھوٹی ہے، میں تو مصر کی زمینوں کا مالک بنوں گا اور تمہیں 50 نہیں، اس سے کہیں زیادہ گھڑ سواروں کی کمان دوں گا۔ سب ہنسے، لیکن بیبرس کانفیڈنٹ تھا، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے ایمبیشنز رکھتا تھا۔ تو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ بڑے عزائم رکھنے والے بیبرس کی ڈراؤنی آنکھ، جس کی وجہ سے لوگ اسے خریدتے نہیں تھے، دشمن کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے لگی۔ اس کی قابلیت، طاقت اور ہیبت نے بہت جلد اسے مملوکوں کی صف اول کا کمانڈر بنا دیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب امت کو بھی ایسے ہی کسی کمانڈر کی ضرورت تھی، کیونکہ تب اس پر ایک نہیں 2 طرف سے آزمائش آنے والی تھی۔ سن 1249 پے در پے ناکامیوں کے بعد یورپ نے 7ویں صلیبی جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس مرتبہ فرانس کا سینٹ کنگ لوئی نہم ایک بہت بڑی اور ماڈرن آرمی کے ساتھ فلسطین پر نہیں، شام پر نہیں، بلکہ مصر پر حملہ آور ہوا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک مصر جیسی پاورفل ایمپائر موجود ہے، یورپ کبھی فلسطین کو فتح کر ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی قسمت دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے مصر پر حملہ کیا، دمیاط جیسے اہم شہر پر قبضہ کیا، سلطان مصر الصالح ایوب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کا جانشین المعظم توران شاہ اس وقت مصر میں موجود نہیں تھا، بلکہ منصورہ جیسے اہم شہر پر حملے میں سپہ سالار فخر الدین بھی شہید ہو گئے۔ یعنی اب نہ سلطان نہ سالار، ہزاروں صلیبی ملک کے اندر گھس چکے ہیں، اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں سوائے ایک شخص کے، جی ہاں، بیبرس منصورہ شہر میں موجود تھا جب صلیبی شہر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے، اور وہی تھا جس نے فیصلہ کیا کہ صلیبیوں کو شہر میں داخل ہونے دیا جائے، ہم انہیں پھنسا کر ماریں گے۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے، صلیبی اندر داخل ہو گئے اور سیدھا اس جال میں پھنس گئے جو بیبرس نے بچھایا تھا۔ اس روز صلیبی لشکر میں موجود تقریباً سارے نائٹس مارے گئے، یہاں تک کہ لوئی نہم کا بھائی بھی قتل ہوا۔ یہی نہیں، بیبرس نے اپنی فوج کے ایک حصے کو چھوٹی کشتیوں سے جلد از جلد دریائے نیل پار کر کے صلیبی فوج کی سپلائی لائن کاٹنے کے لیے روانہ کر دیا، اور جب یہ کام مکمل ہوا تو پھر صلیبی لشکر کو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھاگتی ہوئی کروسیڈر آرمی کو بالآخر دمیاط واپس پہنچنے سے پہلے گھیر لیا گیا، اور اس بری طرح ہرایا گیا کہ خود کنگ لوئی نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ وہ جو مصر کو فتح کرنے آیا تھا، اب خود قیدی تھا۔ اسے اپنی تاریخ کے سب سے بڑے تاوان کے بدلے رہا کیا گیا، 8 لاکھ دینار، فرانس کے سال بھر کے ریونیو سے بھی زیادہ۔ یہ جنگ مصر میں پولیٹیکلی بہت بڑی تبدیلی لانے والی تھی۔ یہ بادشاہوں کا زمانہ تھا، اور بادشاہ طاقت کا نام ہے، لیکن مصر میں اب سب سے بڑی طاقت ایوبی سلطان نہیں، مملوک تھے۔ انہوں نے ابھی یہ ثابت کیا تھا کہ وہ کسی سلطان کے بغیر، سپہ سالار کے بغیر بھی ملک میں داخل ہونے والی بڑی سے بڑی قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب معظم توران شاہ مصر پہنچا، تخت پر بیٹھا، تو اس نے مملوک پاور کو گھٹانے کی کوشش کی، بلکہ علانیہ کہتا تھا کہ وہ مملوکوں کا خاتمہ کر دے گا، یعنی بجائے مملوکوں کا احسان مند ہونے کے، ان کی طاقت سے خوف زدہ ہونے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاور کوریڈورز میں موجود سب سے بڑی پاور نے سلطان ہی کا خاتمہ کر دیا۔ معظم توران شاہ کو قتل کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس قتل میں سب سے بڑا ہاتھ بیبرس کا تھا۔ اب مملوک مصر و شام کے سلطان بن چکے تھے، غلام بادشاہ بن چکے تھے، فوج کنگ میکر نہیں بلکہ خود کنگ بن چکی تھی، اس لیے کھینچا تانی تو ہونا ہی تھی۔ ہوا یہ کہ پہلے مملوک سلطان عز الدین ایبک کو تخت سنبھالنے کے بعد ان مملوکوں سے خطرہ تھا کہ جنہوں نے توران شاہ کو قتل کیا تھا۔ یہ بحری مملوک کہلاتے تھے، جن کی قیادت فارس الدین اقطائی کر رہا تھا، جس کے قریبی ترین دوستوں میں بیبرس بھی شامل تھا۔ ایبک نے اپنے نائب سیف الدین قطز کے ذریعے اقطائی کو راستے سے ہٹوا دیا اور بحری مملوکوں کو کلیئر میسج دے دیا کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ بیبرس اور ساتھی سمجھ گئے کہ اب اگلی باری انہی کی ہے۔ وہ شام فرار ہو گئے اور کئی سال جلا وطنی میں گزارے، اور تب تک مصر واپس نہیں آئے جب تک اس کے وجود کو بہت بڑے خطرے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایک ایسا خطرہ جو مصر ہی نہیں، شاید پوری اسلامی دنیا کو ہی ختم کر ڈالتا۔ قاہرہ سے ہزاروں کلومیٹرز دور منگول سلطنت کے دارالحکومت میں نئے خان بونگو خان نے مشرق کی طرف ایک فوجی کیمپین کا اعلان کر دیا تھا۔
چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان ایران سے آگے عراق، شام، فلسطین، مصر اور شاید سرزمین مقدس حجاز کی طرف بھی بڑھنے کے لیے نکل پڑا۔ اس نے دارالخلافت بغداد کا خاتمہ کر دیا، آخری عباسی خلیفہ مستعصم باللہ کو رون ڈالا اور دنیا کے عظیم ترین شہر کو خاک بنا دیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ منصورہ کی جنگ کے ٹھیک 10 سال بعد 1260 میں ہلاکو خان کی منگول آرمی مصر اور حجاز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان حالات میں سیف الدین قطز نے، جو اب نیا مملوک سلطان بن چکا تھا، بیبرس کو معاف کر دیا اور بحری مملوکوں کو قاہرہ بلوا لیا۔ صلیبیوں کے بعد اب منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی بیبرس آگے تھا۔ عین جالوت کا میدان تیار تھا۔ مسلم تاریخ میں جتنی بھی فیصلہ کن جنگیں ہیں، ان کی فہرست میں یہ معرکہ عین جالوت ضرور شامل ہوگا۔ وہ جنگ کے جسے کارنامہ تو سلطان سیف الدین قطز کا سمجھا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس جنگ کی گراؤنڈ اسٹریٹجی اور ملٹری پلاننگ اصل میں رکن الدین بیبرس کی تھی، بلکہ منگولوں سے آگے بڑھ کر ہیڈ آن ٹکر لینے والا بھی بیبرس ہی تھا۔ وہی بیبرس جو کبھی ان منگولوں کی وجہ سے غلامی کے جال میں پھنسا تھا، اب ان کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے کھڑا تھا۔ اور پھر جیسے لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، بالکل ویسے ہی منگول اسٹریٹجی کا ہی استعمال کر کے منگولوں کو جال میں پھنسا لیا۔ اس پوری جنگ کی کہانی ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اس لیے اس جنگ کا صرف مختصر احوال بتائیں گے۔ تفصیل سے جاننے کے لیے دریچہ کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو عین جالوت کے میدان میں بیبرس نے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ منگولوں سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا اور پھر پلان کے عین مطابق ایسا ظاہر کیا جیسے وہ ہار کر بھاگ رہے ہیں۔ منگول کمانڈر کتبغا ان کی چال میں آ گیا اور پوری فوج لے کر بیبرس کے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ منگول فوج عین جالوت کی وادی کے بالکل بیچ میں آ گئی، اور جیسے ہی آخری منگول وادی میں داخل ہوا، پہاڑیوں کے پیچھے چھپی ہوئی باقی فوج نے حملہ کر دیا۔ بیبرس بھی اپنے لشکر کے ساتھ پلٹ کر واپس آیا اور منگول ہر طرف سے گھیر کر مارے گئے، یہاں تک کہ کتبغا بھی مارا گیا۔ یہ تاریخ کی پہلی جنگ تھی جس میں منگولوں کو ایسی فیصلہ کن شکست ہوئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کی ان دو سب سے فیصلہ کن جنگوں کا اہم ترین کردار تھا بیبرس۔ اس نے فرنٹ سے لیڈ کیا، اپنی بہادری سے، بیٹل پلاننگ سے مسلمانوں کی طاقت کے آخری مرکز مصر کو بچا لیا۔ اس پر تو اسے ہر وہ انعام ملنا چاہیے تھا جس کا وہ حقدار تھا، لیکن سیاست اس طرح کام نہیں کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ سیف الدین قطز اور بیبرس کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں تھے، لیکن منگول خطرے کو سامنے دیکھ کر دونوں نے متحد ہونے کا فیصلہ کیا۔ ناقابل یقین جیت کے بعد بیبرس نے سیف الدین سے کہا کہ وہ اسے شام میں حلب کا گورنر بنا دے، لیکن قطز نے انکار کر دیا، بلکہ ایک ایسے شخص کے بیٹے کو حلب کا گورنر بنایا جس نے سقوط بغداد کے موقع پر ہلاکو خان کا ساتھ دیا تھا۔ اس فیصلے کی یقیناً وجوہات ہوں گی، جیسا کہ موصل اور حلب کے حکمران ایک ہی خاندان سے ہوں گے تو منگول حملوں کے خلاف بہتر ڈیفنس لائن بنے گی، لیکن آپٹکس بالکل اچھے نہیں تھے۔ یعنی منگولوں کے خلاف تاریخ کی اتنی بڑی کامیابی کا سب سے بڑا انعام حلب کا شہر اس خاندان کے حوالے کیا گیا کہ سقوط بغداد میں جس کا کام غداری والا تھا۔ ہاں، سیف الدین قطز کو ایک خطرہ اور بھی تھا، یہ کہ بیبرس جیسے طاقتور حریف کو اگر شام کا علاقہ دے دیا گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ خود مختار ہو جائے۔ جو بھی وجہ ہو، یہ فیصلہ ایسا تھا جس نے مملوک رینکس میں بہت بے دلی پھیلائی۔ ویسے بھی سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، چاہے سیف الدین قطز جیسا حکمران کیوں نہ ہو۔ سیاسی طور پر غلط فیصلے ہمیشہ بھیانک نتائج لاتے ہیں، اور یہ کوئی جمہوری زمانہ تو تھا نہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا کر کسی کو حکومت سے نکال دیا جائے۔ بادشاہت میں تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، تخت یا تختہ۔ سیف الدین قطز کے سامنے بھی اب یہی دو آپشن تھے، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ عین جالوت کی کامیابی کے بعد اسے دارالحکومت قاہرہ پہنچنا بھی نصیب نہیں ہوا، اور راستے ہی میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اور ایک بار پھر سلطان کے قتل میں اسی بندے کا کردار سب سے اہم تھا، جی ہاں، بیبرس کا۔ لیکن کیوں؟ ہم نے آپ کو اقتائی کے قتل کی کہانی سنائی تھی نا،
بیبرس کو صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد اب سیف الدین قطز بہت زیادہ پاورفل ہو جائے گا، اور حلب کی گورنری دینے سے انکار کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اس کا انجام بھی اقتائی جیسا ہو۔ وہ تو کہیں دور شام جانا چاہ رہا تھا، لیکن سیف الدین اسے نہیں جانے دے رہا تھا۔ بیرونی دشمن سے نمٹنے کے بعد اب انٹرنل پاور اسٹرگل شروع ہو چکی تھی۔ شاید اس لیے بیبرس نے پہلے ہی وہ قدم اٹھا لیا جو شاید قاہرہ پہنچ کر قطز اٹھاتا۔ تاریخ کا یہ حصہ پڑھتے ہوئے ایک عام آدمی الجھ جاتا ہے۔ کیا بیبرس ایک غدار اور قاتل تھا؟ وہ کہ جس نے ایک طرف منگولوں سے اسلام کو بچایا تو دوسری طرف اسی اسلام کے ہیرو قطز کو مار ڈالا۔ تاریخ کو ہم اکثر ایک رومانٹک لینس سے دیکھتے ہیں، جہاں ہیرو فرشتہ ہوتا ہے اور ولن ایک شیطان، لیکن عملی سیاست، ریئل پالیٹک، بلیک اینڈ وائٹ بالکل نہیں ہوتی۔ اس میں اتنے گرے ایریاز ہوتے ہیں کہ شاید کوئی گن بھی نہ پائے۔ ریاست کے معاملات میں، خصوصاً بادشاہت میں، جذبات اور احسان مندی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ سیاست کا ایک بہت ہی بے رحم اصول ہے، تخت اور طاقت صرف اسی کی ہے جس کی تلوار میں اسے چھیننے اور سنبھالنے کی طاقت ہے۔ بیبرس کو لگتا تھا کہ مصر اور شام کو اب قطز سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اس لیے اس نے قطز کو مار دیا، یہ سمجھ کر کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو وہ مجھے مار دے گا۔ اسی لیے کچھ مورخین، خاص طور پر مغربی ہسٹورینز، اس واقعے کو بہت اچھالتے ہیں۔ وہ اس کو بنیاد بنا کر خود مورل ہائی گراؤنڈ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرکت ان پر جچتی بالکل نہیں ہے۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ بیبرس نے قطز کو مارا ضرور، لیکن اس نے قطز کے مشن کو کبھی مرنے نہیں دیا۔ اس نے ایک انڈیویجول کو مار کر ایک سلطنت اور ارادے کو وہ طاقت دی کہ جس نے اگلی 2.5 صدیوں تک مڈل ایسٹ کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ تو کیا ریاست کی بقا کے لیے ایک محسن کا قتل جائز ہے؟ یہ تاریخ کا وہ تلخ اور بے رحم سوال ہے جس کا جواب ڈھونڈنا بالکل بھی آسان نہیں، آپ کے لیے بھی نہیں اور ہمارے لیے بھی نہیں۔ تو اب بیبرس ملک الظاہر رکن الدین کے نام سے تخت قاہرہ پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا جس پر کبھی مملوک بیرکس میں ساتھی غلام ہنس رہے تھے، آج مصر بلکہ پوری اسلامی دنیا کا سب سے طاقتور حکمران بن چکا تھا، اور اب اس کی تلوار کو ثابت کرنا تھا کہ اس نے جو خون بہایا ہے وہ اس تخت کے لائق تھا بھی یا نہیں، اور وہ پوری دنیا کو دکھانے والا تھا کہ وہ ایک بے رحم محافظ ہے، اور وہ صلاح الدین ایوبی بالکل نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب سینٹرل ایشیا اور ایران کی عظیم سلطنتیں منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو چکی تھیں، بغداد کی خلافت کا خاتمہ ہو چکا تھا، عظیم سلجوق اور ایوبی خاندان بکھر چکے تھے، بیبرس الملک الظاہر رکن الدین کے نام سے تخت مصر پر بیٹھا۔ وہ بلا شبہ پوری مسلم ورلڈ کا سب سے پاورفل لیڈر تھا، جس نے آتے ہی اس پالیسی کا اعلان کیا جس نے ریجن کی ہسٹری ہی بدل دی۔ صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں نے صلیبیوں کے ساتھ کئی بار امن معاہدے کیے، یہاں تک کہ چھٹی صلیبی جنگ کے موقع پر ایوبی سلطان الکامل نے ہولی رومن امپائر کے فیڈرک دوم کے ساتھ معاہدہ کر کے بیت المقدس صلیبیوں کے حوالے کر دیا تھا، جسے تقریباً 15 سال بعد دوبارہ صلیبیوں سے چھینا گیا، اور بیبرس کو اس بات کا پوری طرح اندازہ تھا کہ کروسیڈرز کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کو سرزمین مقدس سے مکمل طور پر ختم کر دیا جائے، ورنہ یہ حملے کرتے رہیں گے اور مسلمانوں میں ایسے حکمران آتے رہیں گے جو اپنی سیاست کے لیے اس سرزمین کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کریں گے۔ اس کی اسٹریٹجی ایک ہی تھی، آفنس از دی بیسٹ ڈیفنس۔ اور پھر بیبرس کے اس 17 سالہ دور کا آغاز ہوا جس میں صلیبیوں کے خلاف کئی ملٹری کیمپینز کی گئیں۔ بیبرس نے قیصاریہ، صفد، ارسوف اور یافا جیسے وہ قلعے بھی فتح کر لیے کہ جنہیں واپس لینا ناممکن لگتا تھا۔ بیبرس کی پالیسی بالکل الگ تھی، وہ جب بھی کوئی قلعہ فتح کرتا اسے زمین بوس کر دیتا تاکہ وہ قابل استعمال ہی نہ رہے اور کوئی صلیبی فوج اسے دوبارہ استعمال نہ کر سکے۔ بیبرس کی اس پوری کیمپین کی سب سے بڑی کامیابی تھی انطاکیہ کی، وہ شہر جو 170 سالوں سے صلیبیوں کا گڑھ تھا، ان کی سب سے مضبوط اور سب سے پرانی ریاست کا دارالحکومت تھا۔ پہلی صلیبی جنگ سے لے کر اب تک بڑے سے بڑا مسلمان فاتح اس شہر کا کچھ نہیں بگاڑ پایا تھا۔
مئی 1268 میں بیبرس نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اصل میں 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا اور ہلاکو خان ریجن کی سب سے بڑی طاقت بن گیا تو انطاکیہ کی مسیحی ریاست اس کی باج گزار بن گئی، اور اب انطاکیہ کے مسیحی منگولوں کے ساتھ مل کر مسلم علاقوں پر حملے کر رہے تھے۔ جنوری 1260 میں جب منگولوں نے حلب پر قبضہ کیا تو مسیحی فوجیں ان کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کے دونوں سب سے بڑے دشمن اب ایک طاقت بن چکے تھے۔ جب پہلی صلیبی جنگ میں کروسیڈرز نے انطاکیہ کا محاصرہ کیا تھا تو شہر نے 8 مہینے تک مزاحمت کی تھی، لیکن اب بیبرس کے حملے میں شہر نے صرف 3 دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ بیبرس نے پہلے وعدہ کیا کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور صلیبیوں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد وعدے سے پھر گیا اور ایک ایک کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 30,000 لوگ قتل کیے گئے اور ہزاروں کو غلام بنا لیا گیا، اور پھر انطاکیہ کے صلیبی حکمران پرنس بوہیمنڈ ششم کو وہ خط بھی لکھا جو اس کے سائیکولوجیکل گیمز کا شاہکار ہے۔ بوہیمنڈ فال آف اینٹیوک کے وقت شہر میں نہیں تھا، اس لیے بیبرس نے خط میں لکھا، انطاکیہ میں تمہارا کوئی بندہ بچا نہیں جو تمہیں شہر کے انجام کے بارے میں بتاتا، اس لیے یہ کام ہم خود انجام دے رہے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ جن قلعوں پر تمہیں ناز تھا وہ سب ملیا میٹ ہو چکے ہیں۔ کاش تم دیکھتے کہ تمہارے نائٹس کیسے ہمارے گھوڑوں کے پیروں تلے کچلے گئے، تمہارے گرجے کیسے ویران ہوئے اور تمہارے محل کس طرح خاک میں مل گئے۔ اگر تم یہ دیکھ لیتے تو خواہش کرتے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ یہ خط پڑھ کر بوہیمنڈ ہی کیا، پورا یورپ ہی کانپ اٹھا۔ بیبرس نے بتا دیا کہ وہ صلاح الدین بالکل نہیں ہے، اور ساتھ ہی شام اور فلسطین میں صلیبیوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے منگولوں کو بھی آخر تک بہت ٹف ٹائم دیا اور انہیں کبھی شام و فلسطین میں قدم نہیں جمانے دیے۔ 1272 میں جب منگولوں نے اناطولیہ کے ایک شہر البیرا کا محاصرہ کیا تو بیبرس کی فوج نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ جب مملوک فوج دریائے فرات پر پہنچی تو کشتیوں کا انتظار کرنے کے بجائے بیبرس نے خود گھوڑے سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر اسے عبور بھی کر گیا۔ اسے دیکھ کر پوری فوج دریا میں کود گئی اور دشمن پر ایسا اچانک حملہ کیا کہ منگولوں کو بھاگتے ہی بنی۔ کروسیڈرز اور منگولز کے خلاف ان تمام کیمپینز میں جس چیز کو سب سے کم کریڈٹ ملتا ہے وہ ہے رکن الدین بیبرس کا جاسوسی کا نیٹ ورک۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ بیبرس انٹیلیجنس اور سائیکولوجیکل وارفیئر کا زبردست ماہر تھا۔ اس کے جاسوس تاجروں کے روپ میں ہر جگہ گھومتے رہتے، یورپ کے درباروں میں، منگول علاقوں میں، اور ہر اہم معلومات قاہرہ پہنچاتے۔ یہ نیٹ ورک اتنا خفیہ تھا کہ کوئی جاسوس دوسرے جاسوس کو نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ قاہرہ رپورٹ کرنے آتے تو انہیں خفیہ راستوں سے دربار تک لایا جاتا، انہیں بھاری کپڑوں میں سر سے پیر تک ڈھک کر پیش کیا جاتا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ کون ہے۔ یہاں تک کہ جاسوسوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا کون سا جاسوس ہے۔ یہی نہیں، سرکاری دستاویزات میں ان کی تنخواہوں کا کھاتا بھی نہیں تھا تاکہ کوئی نہ جان پائے کہ جاسوس کون ہے۔ پھر بیبرس خود بھی بھیس بدل کر اپنے عہدیداروں کی جاسوسی کرتا تھا۔ جیسے ایک بار جب سب سمجھ رہے تھے کہ وہ الکرک میں شکار کھیل رہا ہے، حقیقت میں وہ خفیہ طور پر مکہ پہنچ چکا تھا، جہاں سے حج کر کے واپس بھی آ گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ بیبرس کی شاندار فلسطین کیمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ صلیبیوں کے پاس 2-3 ساحلی شہر ہی بچ گئے اور بیبرس کے بعد انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ سن 1291 میں مملوک سلطان الاشرف خلیل نے عکا فتح کیا اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ پر 200 سال سے قائم صلیبی سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ وہ کام جو نور الدین زنگی نے شروع کیا تھا، رکن الدین بیبرس اور ان کے جانشینوں کے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ بیبرس اپنے 17 سالہ دور میں 26 بار قاہرہ سے نکلا اور اپنی فوجی مہمات میں 66,000 میل کا سفر کیا۔ خصوصاً منگولوں کے خلاف اس نے 9 بڑی جنگیں لڑیں اور سرزمین فلسطین سے صلیبیوں کا تقریباً خاتمہ کر کے گیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مغرب میں، ان کی تاریخ میں، ان کی کتابوں میں بیبرس ہمیشہ کے لیے ایک ویلن بن گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ ایسا ہیرو تھا جس نے اسلام کو درپیش سب سے بڑے 2 خطروں کا خاتمہ کیا، ایک منگول، دوسرے صلیبی۔ اور یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ بیبرس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، لیکن صرف جنگ کے میدان ہی میں نہیں،
بیبرس کے کارناموں کی فہرست اس سے بھی زیادہ ہے۔ منگول کروسیڈرز ہر چھوٹے بڑے خطرے کا مقابلہ کرنے کے باوجود مملوکوں کو ایک بہت بڑے سیاسی چیلنج کا سامنا تھا۔ سن 1258 میں ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی اور خلیفہ مستعصم باللہ کو قتل کرنے کے بعد اب خلافت ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی وحدت کی علامت اب کوئی نہیں تھی۔ دوسری طرف بیبرس کے دشمن بلکہ مسلمانوں کے کئی حلقے بھی مملوکوں کو غاصب سمجھتے تھے، ایسے غلام جنہوں نے تخت پر قبضہ کر رکھا ہے اور ان کی لیجیٹمیسی کو چیلنج کرتے تھے۔ ان سب کا منہ بند کروانے کے لیے ایک ماسٹر اسٹروک کی ضرورت تھی، اور بیبرس نے ثابت کیا کہ وہ میدان کا ہی نہیں، سیاست کا بھی چیمپئن ہے۔ سن 1261 میں بیبرس کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ عباسی خلیفہ کا ایک شہزادہ ابو القاسم احمد، جو سقوط بغداد کے بعد وہاں سے بچ بچا کر نکل گیا تھا، اب شام کے ایک علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ بیبرس نے فوراً اپنے بندے بھیجے اور اسے پورے پروٹوکول کے ساتھ قاہرہ بلوا لیا۔ قاہرہ کے دروازے پر بیبرس خود چل کر استقبال کے لیے آیا اور پھر علماء کی موجودگی میں اس کا امتحان لیا، شجرہ نسب کنفرم کروایا اور تمام تر تصدیق کے بعد اسے المستنصر باللہ الثانی کے لقب کے ساتھ مسلمانوں کا نیا خلیفہ مقرر کر دیا۔ خلافت کا سلسلہ 3 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا، اور اس نئے خلیفہ نے تخت پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ رکن الدین بیبرس کو مصر، شام، حجاز اور یمن کا جائز سلطان مقرر کر دیا۔ اس ایک فیصلے نے پوری مسلم دنیا کے پاور ڈائنامکس بدل دیے۔ عالم اسلام کا نیا مرکز اب بغداد کے بجائے قاہرہ تھا۔ مملوکوں پر غلام ہونے کا ٹھپا مٹ گیا، بلکہ اب وہ خادم الحرمین الشریفین تھے، مکہ اور مدینہ کے محافظ تھے۔ ایک ایسا اعزاز جو تاریخ میں بہت کم سلطنتوں کو ملا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر جب دنیا بھر کے مسلمان خلافت کے خاتمے کے بعد مایوس تھے، انہیں ایک پیغام ملا کہ خلافت ابھی مٹی نہیں، زندہ ہے اور مملوک اس کے محافظ ہیں۔ بیبرس نے خلافت کی روح کو زندہ کر دیا تھا، اور یہ اس کا غالباً سب سے بڑا کارنامہ ہے، لیکن اس کا ذکر سب سے کم ہوتا ہے۔ خلیفہ صرف علامتی تھا، اصل طاقت مملوک سلطان کے پاس ہی ہوتی تھی، لیکن خلافت کے ادارے کی بحالی نے مسلمانوں کے اس نفسیاتی خلا کو ضرور پر کیا جو ہلاکو خان کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اب وہ غلام جسے ایک دن کوئی منڈی میں خریدنے کو تیار نہیں تھا، دنیا اسلام کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھا تھا، اسلام کے خلیفہ کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کے دوسرے اہم فیصلوں میں شراب پر مکمل پابندی لگانا بھی شامل ہے، بلکہ مصر سے غلاف کعبہ مکہ لے جانے کی رسم محمل کا آغاز بھی بیبرس نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے 4 فقہی مذاہب مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی کو سرکاری طور پر تسلیم کیا، یعنی وہ مصر جو کبھی اسماعیلیت کا گڑھ تھا، جہاں ایوبی دور سے شافعی مذہب کی مکمل اجارہ داری تھی، وہاں اب اہل سنت کے ہر بڑے مذہب کا چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء موجود تھا۔ صلیبی خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنے کے بعد بیبرس کی نظریں منگولوں پر تھیں۔ سن 1277 میں اس نے اناتولیا پر حملہ کر کے منگول فوج کو بدترین شکست دی اور پھر قیصریہ میں اپنی تخت نشینی کی رسم ادا کی۔ اب بیبرس اپنے عروج پر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، اور بیبرس کا انجام بھی اس کی اپنی ہی زندگی کی طرح بہت ہی پراسرار تھا۔ رکن الدین بیبرس نے 17 سال تک مصر اور شام پر حکومت کی، اور ان 17 سالوں میں اس نے مسلمانوں کی بکھری ہوئی طاقت کو ایک زبردست قوت میں بدلا۔ اس نے منگول حملے روکے جن کی شام و فلسطین پر چڑھائی ہمیشہ کے لیے تھم گئی، پھر صلیبیوں کے بڑھتے ہوئے قدم بھی روک دیے، ایسے کہ وہ پھر کبھی فلسطین پر حملہ آور نہیں ہو سکے۔ خلافت کو بحال کیا، مملوکوں کو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ اس کے نام کا مطلب پینتھر یعنی تیندوا تھا، اور وہ واقعی تیندوا ہی تھا جو کبھی نہیں سوتا تھا۔ لیکن 1277 میں جب رکن الدین ناقابل شکست لگتا تھا، تب دمشق کے ایک محل میں ایسا واقعہ پیش آیا جو آج بھی تاریخ پڑھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ بیبرس کی اچانک موت واقع ہو گئی، لیکن کیسے؟ اس بارے میں ایک نہیں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔
عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کے خلاف ایک شاندار کامیابی کے بعد فتح کے جشن کے موقع پر اسے گھوڑی کے دودھ سے بنی ڈرنک پومیز دی گئی، جو زیادہ پی جانے کی وجہ سے اس کا پیٹ شدید خراب ہو گیا اور وہ کچھ دن بیمار رہنے کے بعد چل بسا۔ لیکن ایک دوسری کہانی یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک سیاسی حریف کے لیے زہریلا مشروب تیار کروایا تھا، لیکن غلطی سے یا کسی درباری کی سازش کی وجہ سے خود پی بیٹھا اور 14 دن شدید تکلیف میں رہنے کے بعد 1 جولائی 1277 کو انتقال کر گیا۔ موت کے وقت بیبرس کی عمر 54 سال تھی۔ اسے دمشق کی ظاہریہ لائبریری کے ساتھ دفن کیا گیا، جہاں اس کی قبر آج بھی موجود ہے۔ رکن الدین بیبرس کی کہانی میں ایک المیہ نظر آتا ہے، یہ کہ ہمیں آج صلاح الدین ایوبی جیسے آئیڈیل اور بے داغ ہیرو پسند ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ہم آج کی اس بے رحم دنیا میں، اس اسلامو فوبک ورلڈ میں اپنے معذرت خواہانہ انداز کے لیے ایک جواز تلاش کرتے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو کہہ سکیں کہ دیکھو ہم مسلمان کتنے اچھے ہیں کہ تم ہمیں مارو گے بھی تو ہم تم پر رحم کھائیں گے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین جیسے کریکٹر ایکسیپشن ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ تاریخ میں اکا دکا ہی آتے ہیں، جبکہ باقی تمام تر تاریخ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ رومانٹک ناول نہیں بلکہ سروائیول کی جنگ ہوتی ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نے شاید مشہور ناول ڈیون پڑھا ہوگا یا اس پر بننے والی ہالی ووڈ کی فلم ضرور دیکھی ہوگی۔ اس کا مرکزی کردار ہے پال ایٹریڈیس، جسے انسانیت کے سروائیول کے لیے ایک ایسا راستہ چننا پڑتا ہے جو بڑا ہی ظالمانہ ہوتا ہے، لیکن وہ راستہ چنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر رحم کھایا یا اخلاق دکھایا تو سب کچھ مٹ جائے گا۔ اس لیے وہ ہیرو سے آگے بڑھ کر ایک ایسا ڈکٹیٹر بن جاتا ہے جسے بقا کے لیے ولن بننا پڑتا ہے۔ فرینک ہربرٹ کی یہ کہانی تو خلاؤں کی سیٹنگ میں لکھی گئی، لیکن حقیقت میں زمین پر مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا ہی ایک کردار 700 سال پہلے نظر آ چکا تھا۔ رکن الدین بیبرس، جسے ہم مسلمانوں کی تاریخ کا پال ایٹریڈیس کہہ سکتے ہیں، ایک ایسا آؤٹ سائڈر جو ناپسندیدہ تھا، جس کی آنکھ کا دھبا اسے پراسرار اور ہیبت ناک بناتا تھا، لیکن وہی تھا جس نے منگولوں اور صلیبیوں کے طوفان سے اسلام کو بچانے کے لیے وہ راستہ چنا جو خون سے لت پت تھا۔ بیبرس کی کہانی بتاتی ہے کہ جب آپ کے چاروں طرف ہلاکو خان اور کنگ لوئی جیسے بادشاہ کھڑے ہوں جو آپ کو، آپ کی تہذیب کو مٹانے کے درپے ہوں، تو پھر خوش اخلاقی، تمیز، تہذیب کام نہیں آتی۔ اگر بیبرس کی یہ تلوار نہ ہوتی تو شاید نہ مصر بچتا، نہ عباسی خلافت زندہ ہوتی، نہ مکہ و مدینہ محفوظ رہتے۔